ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حبیب بلوچ صاحب اور جی این مغل صاحب. مغل صاحب، جس طرح میں بات کر رہا تھا ابھی کہ جب ہمارے حکمران حکومت میں نہیں ہوتے ہیں تو ایسے زلزلے یا کوئی ایسا پاکستان میں بڑا حادثہ ہو جاتا ہے تو بڑھ چڑھ کے کیمپیں لگاتے ہیں. ہم نے بھی دیکھی، آپ نے بھی دیکھی کہ ان کے لیے کچھ اکٹھا کیا جاتے ہیں امداد وغیرہ. جب وہ ایوانوں تک پہنچتے ہیں تو ان تمام باتوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیا وجوہات؟ یہ میرے خیال ایک بڑا بیسک سا کوشچن ہے. یہ اس حکومت کے لیے بھی ہے مگر اوورآل ساری حکومت کے لیے. ایسے لگتا ہے کہ اسلام آباد میں جو حکومت ہے وہ سوئی ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے اس کا ریزن یہی ہے کہ انہوں نے یہاں فیڈرل اسٹرکچر نہیں دیا. آپ ابھی زلزلے کی بات کر رہے تھے، بلوچستان میں زلزلہ ہوا تھا. بلوچستان میں یعنی کہ یہ اس فالٹ میں پہ ہے بلوچستان، تو یہ ہمارے سارے جو کرتا تھا ان کو اس چیز کا پتہ ہوگا. جب آزاد کشمیر میں اور نادرن ایریاز میں زلزلہ آیا تھا اس کے بعد بڑھ چڑھ کے باتیں کی گئیں، اور یہ ایک نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ. میرا ایک سوال ہے کہ وہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے جو اسٹرکچر بنایا تھا وہ کہاں بنایا تھا؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ بلوچستان میں کسی وقت بھی بلوچستان ہٹ ہو سکتا ہے زلزلے سے؟ ایون یہاں جو صورتحال ہے، یہاں طوفان آ سکتا ہے. اب اگر وہ تیاری ہوتی، جس طرح امپریشن یہی دیا گیا تھا کہ جناب بڑا اسٹرکچر بنا لیا ہے، تو آخرکار یہ اس وقت کہاں تھے؟ کیوں ہمارے پاس وہ فورکاسٹنگ کا سسٹم نہیں تھا؟ میں ایک اور چیز اب اس مرحلے پہ یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے اس پروگرام کی وسادت سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ایک اور تباہی آ سکتی ہے کیوں تھر میں اس بار پھر ڈراؤٹ آ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ حکمرانوں کی اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کہاں ہے؟ وہ جب وہاں لوگ مرنے شروع ہو جائیں گے، پہلے جانور مریں گے، پھر لوگ مریں گے، پھر یہ اٹھیں گے، پھر وہ پہنچتے ان کو جو ہے کتنا عرصہ لگ جاتا ہے. تو یہ اپنا اگر یہ آرگنائزیشن ہے، یہ سسٹم ہے، یہ حکومت ہے، یہ نظام ہے، تو اس کو اپنا جو مسائل ہیں ان سے آگاہی ہونی چاہیے، پہلے سے تیاری ہونی چاہیے، اور پہلے سے ہی ہونا چاہیے. اگر یہ ہوتی تیاری تو شاید بلوچستان میں اتنا نقصان نہیں ہوتا زیارت میں جتنا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ اس مسائل حل تب تک نہیں ہوں گے جب تک یہ بیسک کوشچن جو ہے، میں ڈاکٹر صاحب سے پھر اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں جمہوریت کے پروسیس کو ڈسٹرپٹ کرنے کی روایت بند ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ نیشنل کوشچن جو ہے آپ حل کریں. نیشنل کوشچن کو بھوت بنا کر ہمارے حکمران جو ہیں، حکمران طبقے 47 سے لے کر وہ پیش کرتے رہے میڈیا میں کہ جناب یہ نیشنل کوشچن جو ہے وہ تو ایسا کوئی ہے کہ ملک توڑ دے گا. نیشنل کوشچن ہی اب میرا خیال ہے اس ملک کو بچا سکتا ہے. اس کو آپ حل کریں، نیشنل کوشچن کو معروضی حالات کے مطابق، اور جو لوگوں کی خواہشات ہیں، لوگوں کی تمنا ہیں، کب تک؟ یعنی 47 سے لوگ صرف اپنی تمنائیں لے کے بیٹھے ہوئے، اب کب تک لوگوں کی وہ خواہشیں پوری کریں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ خاصا ہم نے نقصان لے لیا. ہمارا آدھے سے زیادہ ملک جو ہے وہ چلا گیا، اور باقی جو بچا ہے اس میں اتنی ناراضگی کہ یعنی سب سے بڑے صوبے کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے ہمارے یہاں، ڈاکٹر صاحب جس انداز میں بات کر رہا ہے، یہ خامخواہ تو بات نہیں کر رہا، یہ یعنی کہ اپنے دکھ تکلیف کی بات کر رہا ہے. دکھ اور تکلیف کی بات کی مغل صاحب نے کہ بلوچستان میں اس وقت جیسے زلزلہ آیا ہے، سارے لوگ دکھ اور تکلیف میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حبیب بلوچ صاحب وہاں کے لوگوں کو، جو جس طرح آپ کی نیشنل پارٹی ہے یا بلوچستان کے لوگ ہیں، وہ وہاں تک پہنچے، ان کی رسائی کے لیے، ان کی مدد کے لیے کچھ پہنچے ہیں یا کچھ آپ گئے؟ لوگوں نے بڑی مدد کی. میں نے جیسے پہلے عرض کیا، عوام کی طرف سے، ملک بھر کے عوام کی طرف سے، بلوچستان کے عوام کی طرف سے، وہاں کے زلزلہ زدگان کے پاس ہم گئے، انہوں نے خود اس کو جو ہے بڑا وہ سراہا کہ بھئی ہماری مدد کے لیے آئے ہیں. سب سے بڑا جو تکلیف دہ بات ہے، دیکھیں جی اتنا یہاں سارا طاقت کا مرکز اسلام آباد ہے. اوور سینٹرلائزیشن ہے، سینٹرلائزیشن بھی نہیں ہے، یعنی اوور سینٹرلائزیشن کی وجہ سے. کیا یہ بات اسلام آباد تک نہیں پہنچی؟ جی، یہ دکھ اور تکلیف کی بات اسلام آباد تک نہیں پہنچی؟ میں سمجھتا ہوں پہنچنے کے لیے تو بات پہنچ جاتی ہے. وہاں ہم اسمبلی میں بھی چیختے تھے، میں ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ یہ ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے اس کو نکال دیتے ہیں. احساس نہیں ہے سر، جذبہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے، اور طاقت کا گھمنڈ ہے. ورنہ جذبہ ہو، احساس ہو تو یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بات مغل صاحب نے کی ہے کہ یہ تمام قومی وحدتوں میں نہیں ہو سکتا تھا، ہر جگہ یہ ہوتے ہیں. اور یہ خاص کر بڑی بات یہ صاحب، آپ اس کا آمدنی اس کے لیے چھوڑیں نا صاحب، آپ ان کے پر قرضوں کا بار بھی ڈالتے جا رہے ہیں. جو ابھی ورلڈ بینک کے پاس آپ گئے کچھ کول لے کر 48 ارب ڈالر سے پہلے ابھی 7.5 ارب، یہ 55 ارب ڈالر تک آپ پہنچ جائیں گے. مجھے آپ بتائیں، آپ یعنی حکمران طبقہ جو ہے دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے، باہر پیسے منتقل کر رہا ہے، دھڑا دھڑ کیپٹل جو ہے باہر جا رہا ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا، ہماری جتنی بھی وسائل ہیں،
چاہے زمین کی وسائل ہیں یا معدنی وسائل ہیں، میں نے سونا، تانبا، چاندی، لوہا، یعنی آپ دیکھیں کہ قیمتی ہمارے اثاثے ہیں. گیس 1952 سے دریافت ہوا، ابھی تک ہمارے پاس سوئی میں آپ کو ایک بہتر تعلیمی ادارہ جہاں سے یہ گیس دریافت ہوا ہے، یہ بکٹی میں نہیں ملے گا آپ کو. یہ ظلم جبر کے نشان نظر کہ یہ وڈیرے یا وہاں پہ جو سردار ہے ان کی وجوہات تو نہیں ہے کہ وہاں پہ تعلیمی ادارے نہیں ہوتے ہیں اور وہ ان کو چلنے نہیں دیتے؟ یہ بالکل دھکیانوسی خیال آتا ہے. ٹوٹل جو ہے حقائق سے انکار ہے. یہ تو ایک قسم کا، یعنی میں سمجھتا ہوں یہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ ایک سنگین مذاق ہے. ایک طرف سے آپ اس کو لوٹ رہے ہیں، دوسری طرف سے بتا رہے ہیں کہ جی سردار راستے میں. بھائی اکثریت سردار تو حکومت کے ساتھ ہے. یہ جو پچھلی حکومت کا جو سربراہ تھا یہ خود آن ریکارڈ ہے کہ 74 ہے 75 سردار یہ میڈیا میں ہمارے ساتھ ہے. میں حیران ہوں، سردار بھی ان کے ساتھ ہے، سب کچھ ان کے ساتھ، سوائے دو تین سردار ہیں جو قوم پرست ہیں، جو وطن پرست ہیں، وہ اپنے جدوجہد میں جب سے وہ جدوجہد میں جاری ہے. یعنی سوائے 3 کے، یا مثال کے طور پہ جو باقی لوگ خود حکمران کہتے ہیں. مجھے آپ بتائیں مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جبر سے، طاقت سے حکمرانی کرنا ہے، وعدانی طرز حکومت چلانا ہے، آمرانہ طرز حکومت چلانا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی کو حرال میں رکھنا ہے، جمہوریت کو پاؤں کے تلے روندنا ہے. آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو چھوٹی موٹی خود مختاری 73 کے آئین میں، وہ بھی اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. میں یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں کہ 73 کے آئین میں قومی سوال کا حل نہیں ہے، اس لیے 73 کا آئین کوئی قبول نہیں کرے گا. یا تو اس میں بالکل بہت، جیسے مغل صاحب نے کہا کہ اوور ہالنگ ہونی چاہیے، پوری فل ڈراسٹک چینجز آنی چاہیے، اس میں بہت بڑی بڑی ترامیم آنی چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ نئے سوشل کنٹریکٹ ہو. لیکن صاحب یہ دیکھیں یہ قومی وحدتوں کے اوپر وفاق ہے. اب جب آپ قومی وحدتوں کو ان کے اختیارات سے، ان کے حق حکمیت سے، ان کی حق ملکیت سے انکار کریں گے. بلوچستان دیکھیں، میں اب بلوچستان لوگوں کے پاس سامنے سندھ کا تجربہ ہے. سندھ کی زمین سندھ سے گئی نہیں گئی. سندھ میں پھوکھرا پار آ گیا، بہاری آ گیا، دوسرے آ گئے، جہاں کہیں کا. اب کراچی دیکھیں سویلپ ہو گیا، آبادی آپ دیکھیں سویلپ. آپ دیکھیں سندھی کہاں ہے، سندھی کا مسئلہ کہاں ہے، سندھی کا آنا، اس کے 1500 2000 ووٹ مسمار، تباہ برباد. لینڈ مافیا، لینڈ بلڈرز کے حوالے. 2 جزیرے ان کے جو ہے آپ نے دبئی گئے اس کو دے دیے. بھائی مالک جو ہے وہ تڑپ رہا ہے. ابھی قادرپور گیس کو آپ جو ہے نجکاری کے لیے دے رہے تھے. اب مدین کا تیل ہے 40,000 بیرل سے بھی زیادہ نکلتا ہے. سندھی کو کیا مل رہا ہے؟ آپ نے بات کی مغل صاحب، جس طرح بلوچ صاحب اس وقت بات کر رہے ہیں، کشکول کی بات کر رہے ہیں، میں آپ سے لازمی پوچھوں گا کشکول، آخر خبریں آتی ہیں کہ کشکول ٹوٹ گیا. یہ دوبارہ کشکول کہاں سے آ جاتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کشکول کبھی نہیں ٹوٹا. کشکول ہمیشہ لیے ہمارے حکمران جو ہیں وہ لیے بیٹھے رہے. یہ میرا خیال ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے، لوگوں کو ڈسیو کیا گیا ہے. کس دور میں لوگوں نے نہیں لیا؟ یہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں کہا جاتا رہا. شوکت عزیز صاحب کہتے رہے. کیا لوگوں کو پتہ نہیں کہ وہ لوگ باہر سے کتنی جو ہے وہ قرضے اور یہ وہ وغیرہ لیتے رہے؟ یہ غلط بات ہے. میں ایک تھوڑی سی آپ کی بات ابھی جو ہو رہی تھی، میں کہہ رہا ہوں کہ جو کہانی ہر جگہ وہی ہے. جس طرح بلوچستان کی بھی بات بتائی ڈاکٹر صاحب نے، سندھ میں بدین جاتا ہوں، جس طرح بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ اس وقت زیادہ جو ہے وہ تیل سندھ کی طرف سے نکل رہا ہے، بدین ڈسٹرکٹ میں تیل نکل رہا ہے. مجھے بدین کے ایک باسی نے کہا کہ وہاں دبئی میں تیل نکل رہا تو وہ جناب ایک ہر آدمی شیخ بن گیا، اور ہم جو ہیں وہ بجائے شیخ بننے کے اور غریب ہو رہے ہیں. تو کیوں؟ وائی؟ یعنی کہ پروڈکشن بونس جو ہے وہ وہاں پریزیڈنٹ کے پاس گزشتہ 20-30 سال سے وہاں جمع ہے. حالانکہ وہ دینا ہے آپ کو جہاں سے تیل نکلتا ہے، وہاں آپ کو جا کے کرنا ہے. آپ نے وہ پیسے وہاں کیوں رکھے بیٹھے ہیں؟ آپ جو رائلٹی جس انداز میں دے رہے ہیں، اب تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں، جیسے بلوچستان سے آواز اٹھ رہی ہے، سندھ سے بھی آواز اٹھ رہی ہے کہ اب جناب صاحب اس وقت پریزیڈنٹ آپ کا صوبہ سندھ سے تعلق رہتا ہے. یقیناً وہ پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے، پر وہ بھی اسی حلقہ اباب سے، سندھ سے، نواب شاہ سے لانگ کرتے ہیں. آپ کے چیف منسٹر سندھ کے ہیں، آپ کے وزیر داخلہ سندھ کے ہیں، آپ کے وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے. آخر قادرپور گیس کا بھی مسئلہ ہوا، اس کی بھی نجکاری ہو رہی تھی. آخر کیا وجوہات ہے کہ ابھی جمہوری حکمران، جمہوری قوت اس مسئلے کو حل نہیں کر رہی؟ سسٹم کی خرابی، سسٹم کی خرابی ہے. جمہوریت نے ابھی تک جو ہے جڑیں نہیں پکڑی اور نیشنل کوشچن آپ نے حل نہیں کیا. دس از دا ریزن. فیصل اسلام آباد کر رہا ہے، وہاں اسلام آباد کے جو فیصلے اسلام آباد میں آپ کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں. میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ سسٹم وہی ہے، چاہے آپ کسی کو بھی بٹھا دیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جتنی بھی پلاننگ کمیشن بنی ہے، اس پلاننگ کمیشن میں آپ مجھے ایک بلوچستان کا آدمی دکھائیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان از اے فیڈرل اسٹیٹ. آپ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو کہتے ہیں اٹس اے فیڈرل کانسٹیٹیوشن. بھائی کہاں آپ، ویئر از بلوچستان؟ آپ دیکھیں سندھ کے صرف کراچی کی نمائندگی ہے، مگر وہاں جو ہے سندھ کی باقی جو ہے وہاں سے ایسی بات نہیں ہے. یہاں اکیڈمیشنز ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں، اکنامسٹ ہیں.
آپ کو باقاعدہ سب ایریاز کو ریپرزنٹیشن دینی چاہیے تاکہ وہ وہاں جب بیٹھ کے آج جو آئی ہے ہمارے یہاں اکنامک ایکسپرٹس کی، اس کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ کہاں کہاں لوگ ہیں، اور وہ وہاں ایک میاں بھی بیٹھا ہوا ہے تو بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے، یہاں تو یہ نہیں، اور دوسری طرف مختلف ایریاز کو جو ہے ریپرزنٹیشن نہیں ہے. میرے خیال ہے یہ ناانصافی ہے، ان ناانصافی کو ہمیں دور کرنا پڑے گا اور ہمیں انصاف کو انڈکٹ کرنا پڑے گا، ریشنلٹی کو انڈکٹ کرنا پڑے گا. ملک کے مفاد کی تقاضا تو یہ ہے، باقی جس طرح اگر چلاتے ہیں حکومت تو چلائیں. بر صاحب آپ سے میں آخری سوال پوچھوں گا کہ آپ بلوچستان اور خصوصاً پورے پاکستان کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے صاحب، یہاں دو قوتیں ہیں. ایک وہ قوتیں ہیں جو اسٹیٹس کو قائم رکھنے پر بسیط ہیں، وہ ہے اسٹیبلشمنٹ، اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینے والے پرو اسٹیبلشمنٹ ایلیمنٹ میں ان کو کہتا ہوں، جاگیردار ہیں یا سرمایہ دار ہیں جو بھی ہیں. ایک یہ گروپ ہے جو دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹ بھی رہا ہے اور جو اس ملک کے نظام پر آمرانہ تسلط قائم دائم رکھنا چاہتا ہے. اور اس کے مقابلے یہ صورتحال ہے جس نے تباہی و بربادی کے کنارے پہ لا کھڑا کیا ہے. آدھا ملک پہلے چلا گیا ہے، 1971 کا سال سب کو یاد ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ اتنی تمام تباہی بربادی، دیکھیے معاشی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، آئینی بحران ہے، اقتصادی بحران ہے، قانون کا بحران ہے، یعنی آٹے کا بحران ہے، بجلی کا بحران ہے، گیس کا بحران ہے. جی آپس میں فاصلے بڑھ رہے ہیں، عوام کو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ سازشیں حکمران کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں. جمہوری کلچر سے انکار ہے. تو آپ مجھے بتائیں، یہ تباہی بربادی کی طرف جانے کو تیار ہیں، IMF ورلڈ بینک کے سامنے جھکنے کو تیار ہیں اور عالمی قوتوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو تیار ہیں اور ان کے ایجنڈے پہ کام کرنے کو تیار ہیں. مگر جب اپنے عوام کی بات آتی ہے، اپنے محکوم قوموں کی بات آتی ہے، تو یہاں ایسے اکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی اس مسئلے کو حل نہیں کرنا ہے. تو جناب والا، یہاں ایک راستہ ہے، میرے جیسا ادنا سیاسی کارکن سمجھتا ہے کہ عوامی طاقت کے ذریعے، گلی کوچے کی طاقت کے ذریعے اور محکوم قوموں کو اور مظلوم عوام کو، یہ جو محکوم قومی ہیں بلوچ، سندھی، پختون، سرائے، ان کو قومی مسئلے پہ متحد ہونا چاہیے اور مجموعی طور پہ جو عوام ہے ان سب کو، مظلوم عوام کو، محکوم قوم کو اکٹھے ہو کر اپنے حق کی حاکمیت کے لیے اور اپنے آپ کو ساورن، عوام بھی ساورن بن جائیں اور محکوم قوم میں بھی اپنے سائل و سائل اختیارات، حاکمیت کو ساورن بنانے کے لیے جدوجہد کریں. جدوجہد واحد راستہ ہے، عوامی قوت واحد راستہ ہے کو ان حکمرانوں کو مجبور کر سکتا ہے. ورنہ ان کے مفادات، کیونکہ یہ اب دیکھیں صاحب یہ ایک بہت بڑا اجدہا بن گئے، ان کی معاشی مفادات بن چکے ہیں. یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے بیک وقت سرمایہ دار بھی بن گئی ہے، جاگیردار بھی بن گئی ہے. ہر لحاظ سے آپ دیکھیں عالمی اداروں میں بھی ان کا ہے، باہر بھی سرمایہ کاری کر رہے ہیں. یہ ایک ان کا ایک بہت بڑا اجدہا قسم کا جو ہے کارپوریٹ انٹرسٹ، جس کو میں سیاسی زبان میں کہتا ہوں، معاشی مفاد بن گئے ہیں. یہ معاشی مفاد کو بغیر عوامی طاقت کے، عوامی تحریک کے، عوامی جدوجہد کے، وہ اس کو چھوڑنے کو قطعاً تیار ہوں گے. میں آپ کے توسط سے مظلوم اور محکوم قوموں سے اور مظلوم عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را وہ اپنے حاکمیت کے لیے اور حقیقی جو ہے جمہوریت کے لیے، خالص جمہوریت کے لیے اور محکوم قوموں کو اپنے سائل وسائل اختیارات، حاکمیت کا مالک بنانے کے لیے بھرپور انداز میں، منظم انداز میں جدوجہد کریں. جدوجہد واحد راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں. مغل صاحب آپ سے بھی یہی سوال کروں گا، آپ صحافی ہیں، ملک بھر پہ آپ کی نظر ہے، آپ کیسے دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کو؟ میں پاکستان کو ایک آئیڈل جو میرا ہے، جو یعنی تھا، جو باتیں کی گئی تھی، ایسا پاکستان جس میں کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، استحصال ہو، جہاں ایک اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ کا استحصال نہ کرے، جہاں ایک فرد دوسرے فرد کا استحصال نہ کرے، جہاں ایک ریئل ٹرو ڈیموکریٹک کلچر ہو، جہاں غیر جمہوری قوتوں کو جمہوریت میں کو ڈسٹرپٹ کرنے کی کوئی اجازت نہ ہو، جہاں جو بڑے طبقات ہو ان کو یہ اجازت نہ ہو کہ وہ چھوٹے طبقات کا استحصال کریں. اس قسم کا ہم نظام چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ادارے ہوں، یہاں ہمارے ریپرزینٹیو ادارے ہوں، وہ ادارے اپنے کام کریں اور جو ریئل ایک فیڈرل اسٹیٹ کے طور پہ پاکستان، میرا خیال ہے پاکستان کی جو سارا علاج ایک ہی ہے، 2 پوائنٹس کے 3 پوائنٹ. ایک ٹرو ڈیموکریسی ہو یہاں اور ٹرو فیڈرل سسٹم ہو، اور یہ اس طریقے سے نیشنل کوسچن بھی حل ہو جائے گا، اس طریقے سے عوام کی نمائندگی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور یہ کہ لوگوں کو مختلف یونٹس کو، جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، ان کو اپنے اپنے وسائل ان کے حوالے کیے جائیں تاکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے وسائل کی ترجیحات کیا ہیں، کون سے وسیلے کو سب سے پہلے ہم ترقی دلائیں. وہ ان کا حق ہے، وہ سیٹلمنٹ وہ کریں.
یعنی کہ یہ جس طریقے سے دوسرے ملکوں میں کچھ ملکوں میں جو غلطیاں اور بلنڈر ہوئے اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے، وہ بلنڈر ہم نہ کریں. یہ بلنڈر ہم نے ماضی میں کیا، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ تو میرا خیال ہے کہ اب تو ہم عقل کے ناخن لیں، اب تو وقت آ گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ صحیح راستے میں چلیں، صحیح رخ اختیار کریں، اور اپنے جو بھی ہمارے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کو اپنے اپنے رائٹس دیں، حقوق دیں. اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ سارے قومی وسیلے اور پورٹس اپنے اپنے صوبوں کے حوالے کیے جائیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ سارے صوبے جو ہیں اس ملک کے کو اپنے آپ کو حصہ سمجھتے ہیں، وہ ملک کو بھی چلانا چاہتے ہیں، اسلام آباد کو بھی چلائیں گے، اس کے لیے کوئی ایک سسٹم بنایا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس ملک کی طرف کوئی ملی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. بہت شکریہ ڈاکٹر حبیب بلوچ صاحب اور جین مغل صاحب، آپ کو ہمیں ٹائم دیا اور ہم سے بات کی. ناظرین، آپ نے بات سنی ہمارے مہمانوں کی، جین مغل صاحب سے بھی بات سنی اور ڈاکٹر حبیب بلوچ صاحب کی بات سنی. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ صوبوں کو حقوق دیے جائیں، سب صوبوں کو اپنے اپنی جتنے بھی وسائل ہیں ان کو دیے جائیں. یقیناً اسلام آباد کا مسئلہ ہے تو اس کو بھی حل کر سکتے ہیں، کوئی ایسا تیسرا راستہ نکال کے اسلام آباد کا بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ہم نے کوشش کی کہ بلوچستان کے ایشوز پہ آج ڈاکٹر حبیب بلوچ سے بات کریں اور جین مغل صاحب کے تجزیوں سے آراستہ ہوں. آفتاب مغری اور وائب ٹی وی کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.